بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کا ہمیں حکم بھی ہے کہ جو انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بڑی ذمہ داری سے اور باقاعدگی سے اس کی خیال کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کرتا ہے، لہذا وہ در حقیقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ کی عبادت جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ اللہ کی جو عبادت ہے وہ اور بھی ایسے کام ہے کہ جس طرح کے مخلوق خدا کی خدمت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ شامل ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کر دینا، کسی کی مشکل کو حل کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور مخلوق خدا کو کھانا کھلانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور سب سے زیادہ جو افضل عبادت ہے، ویسے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت میں شمار ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو افضل عبادت ہے وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب یہاں پر جو عبادت کا معنی ہے، تفسیر جلالین والے نے لکھا ہے کہ اے لیعرفون، کہ یہ جن اور انسانوں کو ہم نے اپنی پہچان کے لیے بنایا۔ جب جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے تو اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، کہ جو شخص اللہ کی پہچان کرنے کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس سے جو افضل ترین جو عبادت ہے اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ جب افضل ترین عبادت اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ نہ ہو اور اس کے بعد وہ نمازیں جتنی پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، جو بھی کرتا رہے، اسے افضل ترین جو عبادت ہے اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ حالانکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی فضیلت کی تلاوت قرآن کے بارے میں فرمایا کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، اور بھی اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں کہ کسی چیز کو کس طرح افضل عبادت قرار دیا۔ لیکن وہ جو پوچھنے والے ہوتے تھے یا صحابہ کرام، اور ان کے لیے آپ نے ایسا فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر جو فرمایا کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ تلاوت قرآن بھی افضل ترین عبادت ہے، اور بھی کوئی ایسے کام ہے جو افضل ترین عبادت میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جو افضل ترین عبادت جو اللہ کی پہچان جب وہ بھی نہ ہو تو قرآن مجید جو ہے وہ محض تلاوت قرآن سے تو اس کا نہیں ہوگا۔ لہذا سب سے جو ہمیں ضروری جو امر ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان کرنی ہوگی۔ جب تک کوئی مفسر ہے، محدث ہے، پیر ہے، عالم دین ہے، کوئی بھی ہے، جب تک وہ اللہ کی پہچان نہیں کر لے گا اور اس سے زیادہ پھر وہ افضل ترین عبادت میں شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کی جو 27واں پارہ ہے، تفسیر جلالین والے نے بھی لکھا کہ افضل ترین جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اور اللہ کی پہچان ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ یہ اللہ کی پہچان جو ہے ہمیں شیخ کامل جو فقیر کامل ہوتا ہے، جس کو ہم مرشد کامل بھی کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے گا، اس میں ذات عطا کرے گا، اور اس میں ذات کا نور عطا کرے گا، اس میں ذات اللہ کی پہچان جب کرائے گا، اس سے ہم افضل ترین جو عبادت اللہ کی پہچان ہے وہ حاصل کر لیں گے، ورنہ اس سے ہٹ کر ہمیں اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب یہ نہیں ہوگی تو پھر قرآن مجید، نماز، روزہ اس کی کثرت کرے، لیکن ان کا نور جو ہے وہ پریکٹیکل طور پر ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتا، چونکہ ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔